بابا جی کی محبتوں کا قرض چکانے آیا ہوں۔ ان کے کہے ہوئے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا میں ٹی ایل پی کے بننے پر بڑا حیران تھا۔ میں کہتا تھا میرے ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ ہی کہاں ہے؟ لیکن بعد میں جب میں نے ریاستوں کی شورشیں دیکھیں تو مجھے پتا چلا کہ بابا جی ٹھیک کہتے ہیں۔ میں وہ جلالی تقریریں نہیں کر پاؤں گا جو میرے ہاں اس سے پہلے عالم کر کے گئے ہیں۔ میں ان میں سے کئی باتوں سے اتفاق بھی نہیں کرتا۔ میں کبھی نہیں مانوں گا کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا۔ میں آج بھی آپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کوئی ایسا گور ایجاد کیجئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں۔ ہمیں دلیل سے، تبلیغ سے اسلام کو پھیلانا ہوگا، اور جہاں دلیل باقی نہیں رہتی وہاں تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ میرے نبی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ جنگیں ان پر مسلط کی گئی تھی۔ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ قرآن شریف کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرس امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم الشان عرس کے موقع پر علماء کرام، علماء ذی احترام، ان کے خطابات ہوئے، لیکن ایک ایسا کلپ بھی سننے میں آیا، دیکھنے میں آیا کہ بڑا دل زخمی ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا بلکہ ایک اصلاح کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ جو یہ موصوف خلیل الرحمن صاحب، ان کو سٹیج پر چڑھایا گیا، فاسق و فجار آدمی ہے، اور اس نے کھڑے ہو کر سرعام علماء کی موجودگی میں اور صاحبزادہ صاحب کی موجودگی میں اس بندے نے شدید قسم کی فکر امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا شدید رد کیا ہے اور شدید تنقید کی ہے۔ لیکن اس سے ماقبل اس نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر بھی شدید قسم کی ضرب لگائی ہے۔ جہاد اللہ کا حکم ہے، تو جب جہاد کا نام آتا ہے تو تلوار بھی اس کے ساتھ ضروری ہوتی ہے۔ تو جب تلوار ہی کی نفی کر دی جائے تو پھر جہاد کی بھی نفی ہوتی ہے، اور قبلہ امیر المجاہدین کا یہ موقف ہرگز نہیں تھا۔ قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہ تلوار کی نفی کرنے والے جو یہ بار بار جملے موصوف بولتے رہتے ہیں، اور یہ لبرل قسم کے لوگ بولتے رہتے ہیں، بابا جی تو سرعام ان لوگوں کا رد کیا کرتے تھے۔ میں ذرا وہ کلپ بھی ساتھ لگا دیتا ہوں، وہ بھی ذرا آپ سن لیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ قبلہ امیر المجاہدین کا موقف کیا تھا۔ ان لوگوں کا تو وہ رد کرتے تھے، اور یہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ سٹیج پر کھڑے ہو کر عرس امیر المجاہدین کے موقع پر یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا بک رہے ہیں۔ آپ ذرا یہ سماعت کر لیں قبلہ امیر المجاہدین کا کلپ ان لوگوں کے بارے میں۔ کھانے کھان تو بعد بیٹھ کے تبصرے کریں گے نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اور میں آکا تو دس نا پھر کدے نال پھیلیا؟ جتھے رسول اللہ دا مبارک اخلاق سی نا، اتھے رسول اللہ دے گھر 12 تلواراں لٹک رہی ہیں سن۔ انہاں نوں سمجھ کسے گل دی ہوندی نہیں۔ میدان عہد وچ حضور این چکی تلوار این کر کے حضور این چکی۔ جی آپ لوگوں نے سماعت کر لیا قبلہ امیر المجاہدین کا کلپ کہ آپ نے تو ان لوگوں کے بارے میں بڑی سخت قسم کی گفتگو فرمایا کرتے تھے، تو آج یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو سٹیج پر چڑھا کر اور پھر اسی نظریے کا رد کیا گیا، اور اس فاسق و فجار آدمی سے یہ رد کروایا گیا، اور تمام علماء کی موجودگی میں، اور کسی نے اس کو ٹوکا نہیں۔ اس بات پر حیرت ہے، یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان ایسے لوگوں کو درمیان میں ڈال رہے ہیں اور فساد اور فتنہ کی طرف یہ تحریک اللہ نہ کرے چلی جائے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو اس بندے نے بات کی ہے تلوار کی نفی کی، تو یہ جو بات ہے یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے اور قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک کتاب پیش کرتا ہوں، یہ جناب والا مہر منیر ہے میرے پاس، اور اس میں جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا اس نے اس جہاد بالسیف کی نفی کی تھی۔ وہ میں عبارت پڑھ کے بتلاتا ہوں، تو
قبلہ اعلی حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی شد و مد کے ساتھ اس کا رد کیا تھا۔ تو صفحہ نمبر 188 پہ ہے میرے منیر کے جہاد بالسیف۔ مرزا صاحب نے اس زمانے میں جب کہ عیسائی حکومتیں خصوصاً انگلستان، فرانس اور روس اسلامی سلطنت کو تہ و بالا کر رہی تھی تو جہاد بالسیف کو تمام مسلمانوں پر حرام قرار دیا۔ یہی وہ تلوار کی نفی ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر نہیں پھیلا جی۔ اور اہل اسلام احادیث کے حوالے سے جس مہدی اور مسیح کے منتظر تھے انہیں خونی مہدی اور خونی مسیح کہا۔ اس کے بعد مسلمانان عالم پر یہودی اور عیسائی حکومتوں کی طرف سے جو کچھ گزرا اور گزر رہا ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے آج مرزا صاحب کی اپنی جماعت بھی ان کے مندرجہ ذیل اشعار کو جو ہے وہ پڑھتے ہوتے ہیں۔ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ اب یہ جناب والا مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ تلوار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جہاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جہاد کا حکم قرآنی ہے۔ اس نے قرآنی حکم پر تنقید کی ہے اور کئی حدیثوں میں جہاد کی فضیلتیں آئی ہیں اور قتال کے بارے میں قرآن مجید میں کتنی آیتیں موجود ہیں، لیکن کیا کیا جائے، ایسے لوگ ہمارے سروں پہ مسلط ہیں۔ اور یہ میں ان کو انہی کے جو ہے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ان بیچاروں کو علامہ اقبال کا بڑا نام لیتے ہیں یہ، تو میں علامہ اقبال کے بارے میں بھی علامہ اقبال کا نظریہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ضرب کلیم ہے علامہ اقبال کی، جہاد پہ آپ نے پوری ایک جو ہے ایک فصل سی قائم کی ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس زمانے میں جس وقت ایک جماعت نے انگریزوں کے کہنے پہ جہاد کے خلاف فتویٰ دیا تھا تو اس وقت علامہ اقبال نے ان کا رد کرتے ہوئے یہ اشعار لکھے تھے۔ آپ نے فرمایا فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر۔ تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجہ خونی سے ہو خطر۔ باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ یہ تو تمہارا موقف علامہ اقبال کے بھی خلاف ہے۔ اب میں قرآن کی آیتیں بھی پڑھ سکتا تھا، حدیثیں بھی پڑھ سکتا تھا، فتاوجات بھی پیش کر سکتا تھا، لیکن اس کی کھوپڑی میں یہ بات آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کو چونکہ علامہ اقبال سے محبت ہے اس لیے میں نے علامہ اقبال کی جو ضرب کلیم سے اس کو پیش کیا ہے۔ اب ایک اور جگہ پر آپ نے تو مجاہدوں کی شان بیان کرتے ہوئے کہا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ کیا ہے، یہ کس چیز کی شان ہے؟ یہ تو ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو علامہ اقبال کا بھی یہ نظریہ تھا، ہمارے تمام جو فقہاء کرام تھا ان کا بھی یہ نظریہ تھا، انہوں نے پورے باب باندھے ہیں بھائی اس کے بارے میں۔ تو تلوار کی نفی جہاد کی نفی ہے، تو جب جہاد کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ تلوار لازمی ہوتی ہے۔ تو اس واسطے جو یہ بندہ کہہ رہا ہے سراسر اس نے غلط کیا ہے، اور اس نے علماء کی موجودگی میں کہا ہے۔ علماء پر لازم تھا، واجب تھا کہ علماء اس کو رد کرتے اور اس کو جناب والا سٹیج سے اتار دیتے، یہی ایک طریقہ کار تھا۔ لیکن
افسوس اس بات پر ہے کہ اس بندے کو وہاں سے نکالا نہیں گیا اور سٹیج پر یہ جو ہے تقریر کرتا رہا اور یہ اپنی جو غلط باتیں ہیں وہ کہتا رہا اور فکر امیر المجاہدین کے خلاف باتیں اس نے کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔